کے اذان کا اہتمام۔ شہر میں بہت ساری مسجدیں رہتی ہیں تو ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاوے گا۔ اتوار کو نصف شعبان کی رات ہم لوگوں کو نصیب ہوگی۔ 15ویں شعبان کی رات جسے ہم اور آپ شب برأت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے نصف شعبان کی رات کی فضیلت پر اور 15ویں شعبان کی رات میں جو خرافات اور جو برائیاں ہم سب کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رجب، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کا چاند دیکھو، اسلامی مہینے کا، لیکن خاص طور سے رجب کا چاند دیکھو اور شعبان کا چاند اہتمام سے دیکھو، تاکہ رمضان المبارک کا صحیح پتہ ہم لوگوں کو چل جائے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ وبلغنا رمضان، اس کا معنی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس مہینہ میں بھی اس دعا کو کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رجب کا چاند دیکھے اس وقت دعا کرے اور اس کے بعد بند، نہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عمر کو دراز کر دیجئے، ہماری عمر اتنی لمبی کر دیجئے کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کر سکے، روزہ رکھ سکے، تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ سکے، ذکر و اذکار کر سکے۔ جب یہ دعا پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر کو لمبی کر دیں گے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان میں جب ہم روزہ رکھیں گے، عبادات کریں گے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ کتنا دے گا واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ بے انتہا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجیے۔ بہت ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر دنیاوی چیزوں میں لگ گئے، خرافات میں، برائیوں میں۔ اب کیا کرے کہ ہمیں رمضان کی تیاری شعبان سے کرنی چاہیے۔ ابھی سے اپنے قلب کی صفائی، دل کی صفائی کو شروع کیجیے۔ ابھی سے اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، کھوٹ، بغض، نفرت جو ہے اس کو ختم کیجیے۔ رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس میں اس وقت آپ کو عبادت کرنے میں لطف آئے گا جب آپ کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ انس، تم صبح اور شام میں جب تمہارا وقت گزرے تو یہ دیکھنا کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو۔ تو یہ چیز غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ بہرحال شب برأت کے متعلق ضروری اور اہم باتیں یہ یاد رکھیے گا کہ نصف شعبان کی جو رات ہے، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور یہ 25واں پارہ میں ہے۔ کون سے پارے میں؟ 25ویں پارے میں ہے۔ اور یہ سورہ دخان کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے، یعنی یہ 25ویں پارے میں ہے، جو سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی یہ مقدس کتاب ہے، اور فضیلت الگ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سورہ دخان کی تلاوت کرے گا 70,000 فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ 70,000 فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ دخان کی۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرنے کا۔ سورہ کہف بھی پڑھیے،
سورہ کہف کی بھی فضیلت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کی حفاظت سے محفوظ رہے گا۔ دجال اگر اس دوران نکل آوے تو اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ کریں گے۔ اب میں آپ حضرات کو یہ بتایا کہ یہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ اس میں قسم فرما رہے ہیں، کتاب مبین کی قسم۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مفسرین کی جماعت یہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں قسم فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو قسم کھا کر بتا رہے ہیں، سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی عزت والی، احترام والی، اللہ کے نزدیک وہ بہت اوقات ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب مبین کی قسم فرما کر فرما رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے وہ مبارک والی رات میں۔ اب اس میں آپ لوگ شک و شبہ میں نہ رہے کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا کیا شب برأت کی رات میں، کیا 15ویں شعبان کی رات میں؟ نہیں، غلط بات ہے، بلکہ قرآن پاک نازل ہوا شب قدر کی رات۔ کب؟ شب قدر۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ قدر کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ذہن میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نصف شعبان کی رات، شب برأت کی رات میں نازل نہیں ہوا، بلکہ شب قدر میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، یہ فضیلت والی رات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اس رات کو کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ میں مانتا ہوں کہ شب قدر راتوں میں سب سے افضل رات کون ہے؟ شب قدر کی رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم۔ لیکن یہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں 8-10 احادیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن 8-10 احادیث ایک جگہ جمع ہو جاوے، 70 صحابہ کرام سے منقول ہے نصف شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں، تو ان احادیث کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ جو ہے سند کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتی۔ ان کا انکار ہم نہیں کر سکتے کہ یہ نصف شعبان کی رات فضیلت والی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو منع کر دیتے کہ نہیں، عبادت نہیں کرنے کا۔ نہیں، اگر آپ کو عبادت کرنے کا من نہیں کر رہا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کے نزدیک شب قدر کی رات افضل ہے، آپ کیجئے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے نصف شعبان کی رات، جسے شب برأت کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، ذکر و اذکار کرنے کی رات ہے، تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک والی رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس میں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یاد رکھیے گا، مفسرین کے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا
یہ 3 منزلوں کو طے کر کے نازل ہوا. یہ 3 منزلوں کو طے کر کے نازل ہوا. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو فیصلہ اور جو منظوری ہوئی، یعنی جو بل پاس ہوا، وہ کب ہوا؟ وہ شعبان کی رات میں. یعنی یہ جو شب برأت کی رات ہے، جسے 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، تو اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ، منظوری، بل پاس ہو گیا. اب اس کے بعد پہلے آسمان یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن کریم نازل ہوا. کیا؟ پہلے آسمان پر یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن پاک نازل ہوا، جس کو بیت العزت کہتے ہیں. پہلے آسمان پر ایک مقام ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت العزت. یہ دوسری منزل ہو گئی. تیسری منزل یہ ہوئی کہ پہلے آسمان سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے مدت میں پورا قرآن نازل ہوا. پہلے آسمان سے ایک دم ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ پورا قرآن شریف جو نازل ہوا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت، جب جب ضرورت پڑتی تھی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی صورتیں نازل فرما رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں. اور یہ جو پورا وقت جو لگا وہ 23 سال. کتنے؟ 23 سال. تو یہ 3 منزلیں ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو بل پاس ہوا وہ 15ویں شعبان کی رات میں. وہ کیا؟ 15ویں شعبان کی رات میں. اب میں بتا دوں کہ یہ شعبان کی فضیلت کیا ہے. حدیث کے اندر ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اور مہینے میں اتنے کثرت سے آپ روزہ نہیں رکھتے جتنا شعبان المعظم میں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. میں کس حالت میں رہوں؟ روزے کی حالت میں. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ، اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنے کثرت سے کہ اور مہینوں میں اتنے کثرت سے نہیں رکھتے تھے، رمضان کو چھوڑ کر. رمضان کا روزہ تو فرض ہے. یہ روزہ جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں شعبان میں، یہ نفلی روزہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی کثرت سے گاہے گاہے یوں سمجھیے کہ پورے رمضان، پورے شعبان روزہ رکھ لیا کرتے تھے. پورے شعبان روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اب یاد رکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 15ویں شعبان کی رات کو فضیلت والی رات شمار نہیں کرتے، اس کا ایک دم نئے طریقے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں مشکات شریف صفحہ نمبر 115 روایت
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ 15ویں شعبان کی رات جو اتوار کو ہے، جسے شب برأت کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اما عائشہ سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کیا کیا ہوتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے مرنے والے ہیں ایک سال کے اندر ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کتنی روزیاں دی جائیں گی ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کن کی شادیاں ہوں گی ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک سال کے بجٹ کی منظوری یہ لکھ دی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ایک سال میں بھائی کن لوگوں کے روح قبض کرنے ہیں، کس کو کتنی روزیاں دینی ہے، کس کی موت ہوگی، کن کی شادیاں ہوں گی، کن کے گھر میں نئے مکان بنیں گے۔ یوں سمجھیے ایک سال کا جو بھی دنیا میں ہونے کا ہے وہ سب لکھ کر فرشتوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں تشریف لائے، اس کے بعد اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، میری باری تھی۔ میں سوچی کہ میری کسی سوتن یعنی دوسری بیوی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ میں تلاش کے لیے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی۔ بھائی جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ بہت ہوئی، الٹے پاؤں گھر چلی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں، میرا سانس پھول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ کیا ہوا تمہارا سانس پھول رہا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب میں آپ کو نہیں پائی اپنے بسترے میں، مجھے خیال ہوا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا؟ میرے پاس تو فرشتے تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، اور آج کی رات بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو آزاد کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ان کی بکریاں جو بنو قلب کی بکریاں ہیں ان کے بال شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس طرح کی احادیث بہت ہے۔ بہقی شریف میں آپ اٹھائیے گا تو وہاں حدیث میں تذکرہ ہے، حضرت عطا بن یسار روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جسے شب برأت کہتے ہیں، تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، سوائے دو لوگوں کے۔ مشرک شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی، جو اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی بھی اگر کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی ہر وہ چیز
جو اللہ کو دینے کی طاقت ہے، قدرت ہے، اگر کسی بندے سے ہم کر مانگتے ہیں، اس سے ہم جا کر مانگ رہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، سمجھو یہ شرک ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے مانگنا ہے ہم کسی بندے سے مانگیں گے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بخشش شب برأت کی رات میں بھی نہیں، شب قدر کی رات میں بھی نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، کینہ رکھے ہوئے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چاہے آپ جتنی بھی عبادات کر لے، جتنے ذکر و اذکار کر لے، ساری رات آپ سجدہ میں گرے ہوئے کیوں نہ ہو، آپ کے دل میں کینہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت، بغض، عداوت، سارا دن اور رات آپ تہجد میں کیوں نہ پڑے ہوئے ہو، رات میں آخری تہائی حصہ میں، یا پھر ایسے ہی ذکر و اذکار میں کیوں نہ لگے ہوئے ہو، معافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھا کریں، ابھی سے قلب کی صفائی شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ نصف شعبان کی رات میں بہت سی برائیاں بھی ہوتی ہے جس کا احادیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرنے کا کوئی تذکرہ احادیث میں نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ یعنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع ہے اور وہاں عبادت کر رہے، اس کا تذکرہ نہیں۔ انفرادی طور پر آپ عبادت کیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گھر میں بھی عبادت کیجیے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل نماز آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، گھر میں بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے نہیں مسجد ہی میں ساری نمازیں پڑھنی ضروری ہے۔ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیے، کچھ نمازیں نوافل وغیرہ یا جو سنت مؤکدہ نہیں ہے وہ سنت وغیرہ آپ گھر میں پڑھ کے آئیے۔ گھر کو قبرستان نہیں بنانے کا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اس لیے نصف شعبان کی رات میں اجتماعیت، بھیڑ بھاڑ جمع کر کے عبادت کرنے کا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پر کیجیے۔ اسی طریقے سے اس رات میں بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا ضروری ہے، ہر سال جانا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے شب برأت کی رات میں، وہ بھی حدیث میں صحیح تذکرہ نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی رات ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ جانے کا تذکرہ ہے شب برأت میں، لیکن یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہر سال جانا ہے قبرستان، اور دنوں میں بھی آپ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دن میں جایا کرتے تھے، قبرستان میں جایا کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی جاتے تھے وہاں پہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو رونے لگتے، کیا ماجرا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی۔ تو قبرستان آپ جائے، موت کو یاد کرے، وہاں ہنسنا، وہاں دنیاوی باتیں کرنا یہ چیز نہیں ہے قبرستان میں، لیکن یہ ضروری سمجھنا کہ نہیں 15ویں شعبان کی رات ہر سال جانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اعمال کرنا ضروری ہے، ان صورتوں کی تلاوت کرنی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، تو تیسری رکعت میں اور کوئی صورت پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اعمال فکس نہیں ہے کہ اس کو 15ویں شعبان کی رات میں کرنا ہی ہے۔ نفلی عبادتیں ہیں، آپ کو اللہ نے جتنی وسعت خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بہت عبادت کیجئے اور اس کے بعد سو جائیے، سونا بھی عبادت ہے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیے، فجر کی نماز باجماعت۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ راتوں کو جاگے ہوئے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو ادھر آتش بازیاں، تو خوشیاں منائی جا رہی، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس طریقے سے عبادات کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے؟ آپ ایمان والے، اس طریقے سے کوئی بھی تہوار ہمارا نہیں۔ تہوار صرف 2، عید اور بقرعید، وہ بھی اسلامی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کہیں بھی ناچ گانا اور اس طریقے سے خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے جو قرآن و احادیث کے خلاف، جو قرآن و احادیث کے خلاف۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی زناکار ہے، زانیہ ہے یا شراب پینے والا توبہ نہیں کیا، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ان گناہوں میں اب مبتلا ہے کوئی آدمی، توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور ان گناہوں پر شرمندہ ہو جاوے، پھر آپ کے گناہ یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، اب وہ بیچارہ توبہ کیا، چھوڑ دیا، شرمندہ ہو گیا تو اب بخشش نہیں، گناہ معاف ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور شرمندہ ہو گناہوں سے۔ تو نصف شعبان کی رات عبادات ضرور کرے، انفرادی طور پر ہنسی مذاق نہ کرے، اور پوری رات جاگنا یہ ضروری نہ سمجھے، جس سے جتنی عبادت ہو سکے بشاشت کے ساتھ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اعمال کو ضروری نہ سمجھے کہ یہ کرنا، جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز بہت سے حضرات پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے، پڑھیے، لیکن یہ ضروری نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں یہ پڑھنا ہی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، یہ نہیں سمجھنا ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ اس نماز کو روزانہ پڑھیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ کبھی بھی آپ نماز پڑھ لے۔ تو یہ فرمایا، یہ کوئی ضروری نہیں سمجھنے کا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور نصف شعبان کی رات میں خرافات اور برائیوں سے حفاظت عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں